السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلی تیری تلاش میں۔ نکلی تیری تلاش میں ہم ہر ہفتے مستنصر حسین طاہر صاحب سے سوال کرتے ہیں، اور آج کا سوال جو ہے ہمارا وہ مظہر الاسلام صاحب کے حوالے سے ہے۔ بہت شکریہ طاہر صاحب۔ مظہر الاسلام صاحب جو ہیں، یہ مجھے یاد ہے میرے لڑکپن کا جو دور تھا، جب میں لوک ورثہ میں جاب کرتا تھا تو یہ مظہر الاسلام صاحب لوک ورثہ میں ہوا کرتے تھے، اور آتے جاتے میں دیکھتا تھا۔ مجھے اس وقت اتنی زیادہ شناسائی اس طرح نہیں تھی کہ یہ ادب کا اتنا بڑا نام ہے، لیکن اس وقت بھی مجھے ان کی کتابوں کی جو نام ہیں، جو ٹائٹلز ہیں، وہ بڑے حیرت میں ڈالتے تھے۔ باتوں کی بارش میں بھیگتی لڑکی، اسی طرح تھا ختم پوسٹ کی ہوئی ایک دوپہر، گڑیا کی آنکھ سے شہر کو دیکھو۔ اس طرح کے ان کے ٹائٹلز ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے پوئٹک سے، تو وہ بڑے کمال تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مظہر الاسلام صاحب کا جو ادبی قد کاٹ ہے وہ تو مطلب بہت ہی کمال ہے، بہت ہی بڑا قد کاٹ رکھنے والے کمال ادیب ہیں، ان کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ لیکن جب ہم شہرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو مظہر الاسلام صاحب کو اس قدر شہرت ملی نہیں ملی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مظہر الاسلام صاحب کے حوالے سے، ان کے ادب کے حوالے سے، اور اسپیشلی ان کا جو ادب کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے؟ میں جب کبھی کسی لٹریری کانفرنس میں جاتا ہوں، اب تو کم ہی جاتا ہوں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے، حیرت تو نہیں سے افسوس ہوتا ہے لوگوں کی جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ادب کو جانتے ہیں، کہ وہ مظہر الاسلام کو وہاں پہ مدعو کم ہی کیا جاتا۔ میں ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں، نہ کہ مظہر الاسلام کو کوئی خواہش ہے کہ میں ان کانفرنسز میں شریک ہوں یا میرا تذکرہ آئے۔ اس کو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ صحیح۔ جس طرح مجید امجد ساہیوال میں بیٹھا ہوا تھا، کہیں نہیں آتا جاتا تھا، جنرلی مشاعرے بھی نہیں پڑھتا، لیکن اس کی جو پہچان تھی وہ پورے سب کانٹیننٹ بھی، دنیا جانتی، مظہر کا بھی یہی حال۔ جی۔ ایک زمانہ تھا جب قرۃ العین حیدر چھائی ہوئی تھی نثر پہ، ناول نگاری پہ، اور جتنی بھی خواتین لکھنے والی تھی، سیریس مطلب لکھنے والی، وہ یا تو ان سے متاثر تھی اور یا ان کے پیرائے میں لکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نام نہیں لیتا، سوائے نثار عزیز بٹ کے۔ صحیح۔ نثار عزیز بٹ نے بالکل ایک علیحدہ راستہ نکالا، اور وہ قرۃ العین حیدر کی بہت دوست بھی تھی، یعنی ان پہ زیادہ اثر ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب انور سجاد نے اور بلراج مینولا نے انڈیا میں ایک نئی کہانی انہوں نے کہا، ایبسٹریکٹ کہانی تھی، ان میں لایانیت بھی ہوتی تھی لیکن ایک خاص ردم بھی ہوتی تھی۔ انور کی جو نثر تھی اس میں ایک خاص ردم تھی۔ صحیح۔ تو مجھے یاد ہے کہ الف سے یہ تک ان کی کہانی فنون میں چھپی، تو انتظار صاحب ظاہر ہے کہ بالکل اپوزٹ اینڈ پہ تھے، کہانی کار پراپر کلاسک۔ جی جی۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر تمہاری کہانی پڑھی الف سے یہ تک، اور الف سے یہ تک سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ڈاکٹر کا عام طور پہ ریبٹل یہ ہوتا تھا کہ میری نانی اماں تھوڑی مجھے کہانیاں سناتی تھی جو ان سے سن کے میں لکھ دوں۔ تو باہر تو جو بھی سلسلہ تھا خوشیوں کا باغ انور کا، کبھی انور کے بارے میں بات کریں گے، تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ماڈرن کہانی کا، ایبسٹریکٹ کہانی کا، جدید کہانی کا۔ اس کا مذاق بھی بہت اڑا۔ ممتاز مفتی نے اسلام آباد کے حلقے میں ایک کہانی پڑھی اسی طرح کی، اس کے اوپر بڑی واہ واہ ہوئی، اور لوگ بڑے خوش ہوئے کہ جناب بالآخر کلاسیک سے یہ ادھر آئے ہیں ماڈرن اور ایبسٹریکٹ کہانی کی طرف۔ آپ کو پتا ہے کہ بابا بڑا شتونگڑا تھا، آخر میں اس نے ڈکلیئر کیا کہ جناب یہ کہانی نہیں ہے، یہ دراصل مختلف کہانیوں کے میں نے 3 4 فقرے لیے ہیں اور جوڑ کر آپ کو سنا دی۔ تو بہر طور وہ زمانہ ایسا تھا کہ بہت سے کہانی کار، خاص طور پہ راولپنڈی اسلام آباد کے، وہ متاثر ہوئے اس ٹرینڈ سے، اور انہوں نے اس ٹرینڈ میں لکھنا شروع کر دیا۔ بعد میں اپنی اپنی راہیں نکالی۔ مظہر الاسلام واحد ایسا شخص جس پہ اس ٹرینڈ کا کوئی اثر نہیں ہوا ایز سچ۔ وہ بالکل اپنا ٹرینڈ خود لے کے آیا، اور اس میں موت تھی، جدائی تھی، کسک تھی، اہم کردار تھے، کوئی ڈاکیا ہے، پوسٹ مین ہے، خاکروب ہے جسے مجید امجد کے بھی ملتے، جی، اور ان کے خواب ہیں۔ اور ایک بات جو بہت تب
اس کا چرچا ہوا تھا، اس کی کہانیوں کے جو مجموعے ہیں ان کے نام جی بہت تب عجیب و غریب لگتے تھے. مثلا گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی، خط میں پوسٹ کی گئی دوپہر. اس کے بعد یہ تھا باتوں کی بارش میں بھیگتی لڑکی، گڑیا کی آنکھ سے شہر کو دیکھو. لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ بھی ہوا کہ لوگوں نے اس نوعیت کے نام کے لکھنے شروع کر دیے. مظہر کے افسانے بھی، بلکہ اس کی دعاؤں کی بھی ایک کلیکشن آئی تھی، وہ بھی بہت خوبصورت. اور افسانے جو ہیں وہ خواب در خواب ایک بنت ہے، اور اس میں کہانی کا ایلیمنٹ بھی ہے، فینٹیسی بھی ہے، ایبسٹریکٹ بھی ہے، اور اداسی بھی. میں بہت مرتبہ از اے گڈ فرینڈ، بلکہ میرے اسلام آباد میں میرے خیال سب سے پرانے دوست، تو ان کو بنیادی طور پہ مظہر کو ایز اے فوک لورسٹ جانا جاتا تھا، کیونکہ لوک ورثہ میں انہوں نے بہت عرصہ کام کیا اور بہت سالڈ کام کیا. بالکل کتابیں بھی لکھیں، اور ان کی جتنی کہانیاں ہیں ان میں ان کا وہ جو تجربہ ہے فوک لورسٹ کا وہ آپ کو نظر آتا ہے. وزیر آباد کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. یاد رہے کہ رضیہ بٹ بھی وزیر آباد کی تھی، منو بھائی بھی وزیر آباد کے تھے، اور بھی بہت سارے ہمارے دوست وزیر آباد کے تھے. اس کے بعد اسلام آباد آ گئے، تو تب سے بہت عمدہ ذوق جمال اور سفید بال، جی ویری گریسفل، اور خوشبوؤں میں سے معطر، خاص قسم کی خوشبو کا وہ دل دادا ہے، جو کو مکسچر خود ہی بناتا ہے 3-4 کو ملا کے، وہ کسی کو بتاتا نہیں. اور اس کی جو دوستیاں ہیں وہ بہت کم ہیں. یعنی اسلام آباد میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کی اس طرح توصیف کریں. نہ وہ بدمزاج ہے، نہ چڑچڑا ہے، لیکن وہ نہ بدصورتی کو برداشت کر سکتا ہے، نہ بدذوقی کو. چنانچہ بیشتر لوگ اس کے معیار پر اس حساب سے پورے نہیں اترتے. اچھا، اس کی کہانیاں جو ہیں میرا خیال آدھی درجن لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. بڑے جو اردو دان ہیں مغرب کے، انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہیں. باہر کی دنیا میں بھی وہ جانا جاتا ہے. اور میں سمجھتا نہیں ہوں، اس فیکٹ کہ آج جو 4-5 بڑے افسانہ نگار یا نثر نگار ہیں ان میں یہ سر فہرست ہے مظہر الاسلام. اسے کسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل کا جو اسلام آباد ہے ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے، میرا خیال مظہر الاسلام جو ہے گھوڑوں کے اس شہر میں اکیلا آدمی ہے. واہ 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 واہ، گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی، کیا بات ہے. طاہر صاحب بہت شکریہ. جس طرح کہ طاہر صاحب نے کہا ہے کہ مظہر الاسلام صاحب جو ہیں وہ صف اول کے افسانہ نگار ہیں. 4-5 بڑے افسانہ نگاروں کا آپ نام لیں تو اس وقت ٹاپ پہ مظہر الاسلام صاحب ہیں. تو جتنی بھی ہمارے یہاں اردو کانفرنسز ہوتی ہیں یا ادبی میلے ہوتے ہیں، ان میں مظہر الاسلام صاحب کی شمولیت بڑی ضروری ہے. منتظمین کو چاہیے کہ ان کی شمولیت کو یقینی بنائیں تاکہ نئی نسل ان سے آگاہ ہو سکے. اور مظہر الاسلام صاحب بہت بڑا نام ہے، بہت ہی قابل احترام نام ہے. بہت شکریہ. اگلے ہفتے مستنصر حسین طاہر صاحب سے کوئی اور سوال کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں.